میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ، وہ خطبہ جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر جمعہ اور عیدین کے اندر ہر خطبے میں اس کو پڑھا کرتے تھے، اس لیے اس کو خطبہ مسنونہ کہا جاتا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 137 نمبر کی آیت پڑھی۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں، رب کریم ہمیں حق بولنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس کے اوپر ایمان و عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اللہ رب العالمین آیت کریمہ کے اندر ہمارے ایمان کے لیے ایک معیار، ایک کسوٹی بنایا ہے۔ وہ مومن اور مسلمان ہوگا جو اس آلے کے اوپر، اس ترازو کے اوپر کھڑا اترے گا۔ ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے ناپنے کا، ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے ناپنے کا یا پرکھنے کا، ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ سونے چاندی کو کیسے جانچا اور پرکھا جاتا ہے کہ واقعی میں یہ سونا ہے یا نہیں ہے، یہ چاندی ہے یا نہیں ہے، ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کا ایک پیمانہ ہے، ایمان کی ایک کسوٹی ہے، معیار ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ، اگر یہ لوگ ویسا ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو، اگر یہ لوگ ویسا ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، تب تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تمہارے ایمان سے یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ لوگ اپنی ضد میں ہیں، اپنے اختلاف میں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، اور ان کا یہ اختلاف، ان کی یہ ضد آپ لوگوں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گی۔ کیوں؟ آپ لوگوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کو معیار ایمان بتلایا۔ جو لوگ صحابہ جیسے ایمان لائیں گے وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور جو لوگ صحابہ کے ایمان سے منہ موڑیں گے وہ لوگ گمراہی میں ہیں، وہ لوگ اختلافات میں ہیں، انتشار میں ہیں، وہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں۔ تو آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے ایمان صحابہ۔ صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ قرآن مجید کی دوسری آیت، سورہ نور، آیت نمبر 51 نمبر کی آیت ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو صحابہ کا ایمان یہاں پر بتایا گیا ہے، کیسا ایمان تھا۔ ایک طرف تو معیار ایمان ان کو بتایا کہ جو لوگ بھی صحابہ جیسے ایمان لائیں گے تبھی ہدایت پر ہوں گے، تو ان کا ایمان تھا کیسا۔ آئیے قرآن مجید کی سورۃ النور آیت نمبر 51 نمبر کی آیت ہے۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی مومنین سے، مسلمانوں سے کہا جاتا ہے اور انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف
تاکہ وہ اس کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ فوراً کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم نے فرما برداری کی۔ جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا، اس میں چوں چیرا نہیں کیا صحابہ نے، فوراً اس کو مانا، فوراً اس کو مانا۔ اسی لیے کسی شاعر نے، یہ ہندو شاعر ہے لالا موجی رام موجی، ایک ہندو شاعر نے اس انداز میں نقشہ کھینچا ہے: مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ کسی پینٹر سے شاعر کہہ رہا ہے ایسا نقشہ بناؤ جس کے اندر یہ سچائی ہو کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتے ہی فوراً گردن جھکا دیا، فوراً گردن جھکا دیا ہو۔ آئیے، حرمت شراب، شروع اسلام میں شراب جائز تھا، شراب کا پینا جائز تھا۔ جب شراب کی حرمت کا نزول ہوا، جب شراب کی حرمت کا نزول ہوا، کتاب التفسیر صحیح بخاری کے اندر لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 کو پڑھیں گے، اس کی تفسیر کے اندر صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ہم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر لوگوں کو فضیخ نامی شراب، جو بہت اعلیٰ قسم کی شراب ہوا کرتی تھی، بہت ہی اعلیٰ قسم کی شراب ہوتی تھی، اور حضرت ابو طلحہ یہ اعلیٰ قسم کی شراب بیچا کرتے تھے، خرید کر لائے تھے تاکہ اس سے منافع حاصل کریں گے، اس سے فائدہ حاصل کیا جائے گا۔ لیکن جب لوگ ان کے گھر میں اس شراب کو نوش فرما رہے تھے، پی رہے تھے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا آیا اور کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ شراب کیا کر دی گئی ہے؟ حرام کر دی گئی ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں دیکھا کہ اس میں اتنی پونجی لگی ہوئی ہے، اتنی مہنگی قسم کی شراب ہے، یہ کچی اور پکی کھجوروں سے تیار کی جاتی تھی یہ شراب، اتنی مہنگی شراب ہے، اس کے مٹکے کو کیسے توڑوں؟ چلو اس کو آج کل کا مسلمان ہوتا، چلو یہ مال لے آیا ہوں، اس کو کیسے تیسے کر کے بیچ دوں، اس کے بعد نہیں تو نقصان بہت بڑا ہو جائے گا۔ آج کل کا مسلمان کیا کرتا؟ بھائی دکان میں مال آ گیا، اب کیا کریں گے مولوی صاحب، کرنا تو پڑے گا۔ صحابہ کے بارے میں دیکھیے کیسا ایمان تھا، یہ نہیں دیکھا کہ اتنی مہنگی اور قیمتی شراب میں لا کر رکھا ہوں، اس میں میرا اتنا کروڑوں اربوں کا نقصان ہوگا، یہ نہیں دیکھا، فرمان محمد دیکھا۔ فرمان محمد آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا اور شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے۔ سیدنا ابو طلحہ نے حضرت انس کو حکم دیا، جاؤ شراب کو بہا دو، اور سارے شراب کو، ساری کی ساری شراب کو جو مٹکے میں تھے ادھر تھے ادھر سب کو بہا۔ مدینہ کی گلیوں میں پانی کی جگہ شراب بہنے لگی۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مر مٹنے والے تھے، یہ تھے صحابہ۔ یہ نہیں دیکھا میرا اتنا نقصان ہوگا، اچھا ابھی کر لیتے ہیں مولوی صاحب، بعد میں اگلا بزنس آئے گا۔ تو آج کل اگر کسی کو کہہ دیا جائے یہ کام
انٹرسٹ والا تم کر رہے ہو, سود اور بیاج کا دھندا ہے اس سے اچھا مولوی صاحب آپ تو پکڑ لی, اب کیا کریں گے, کچھ دن تو کرنے دیجئے, سیٹ ہو جائے گا تو دیکھیں گے. دوسرا کام سیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے نا. یہ ایمان آج ہمارا ہے. اور صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ حکم ملا فوراً سمعنا, سنا واطعنا. ادھر فرمانے محمد ہو, ادھر اس نے گردن جھکا دی, کوئی چوں چرا نہیں. یہ تھا صحابہ کا ایمان, یہ تھا صحابہ کا ایمان. نفع نقصان کو نہیں دیکھا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی گردن جھکا دی, اپنی گردن جھکا دی. آئیے صحیح بخاری کی حدیث ہے, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث نمبر 4199, 4199 نمبر کی حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, خیبر کے غزوہ خیبر کے موقع پر ایک شخص آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا لوگ گدھے کھا رہے ہیں. اللہ کے رسول خاموش رہے. پھر وہ چلا گیا, پھر دوبارہ آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا اللہ کے رسول لوگ گدھے کھا رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. پھر وہ چلا گیا, پھر تیسری بار آیا اللہ کے رسول اب گدھے باقی نہیں رہیں گے, گھریلو گدھے اب باقی نہیں رہیں گے, نہیں بچیں گے. اللہ کے رسول نے حکم دیا آج سے گھریلو گدھا حرام ہے. ہانڈیوں میں گوشت پکے ہوئے ہیں, ہانڈی میں گوشت ابل رہے ہیں, پک رہے ہیں, صحابہ بھوک سے نڈھال ہیں, جنگ کا میدان ہے. ہو تو چلو ابھی پک گیا, ابھی کھا لیں, بعد میں دیکھیں گے. آہا, قربان جائیے صحابہ کے ایمان پر. آج اپنے ایمان کا مواصلہ کیجیے. فرمانے محمد آیا, محمد رسول اللہ کا حکم ہوا, ہانڈیاں الٹ دی گئی, ہانڈیاں پکے گوشت الٹ دیے گئے. کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. کیا بھوک سے نڈھال تھے؟ پکا ہوا گوشت کھا سکتے تھے, کھا سکتے تھے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا آج سے گھریلو گدھے حرام ہے. فوراً پکی ہوئی ہانڈیوں کو صحابہ نے الٹ دیا, پکی ہوئی ہانڈی کو صحابہ نے الٹ دیا. یہ تھا ایمان صحابہ, یہ تھا صحابہ کا ایمان. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, میری مائیں اور بہنیں غور کریں, آج ہم لوگ, ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہم ہمیشہ سنتے ہیں, عمل کی باری آتی ہے فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں, قیل اور قال کرتے ہیں. تو کیا ہمارے ایمان کا ہم اپنا موازنہ کریں؟ اللہ نے فرمایا صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ گے تب تم ہدایت یافتہ. جو معیار ایمان ہے آج اس کے ایمان سے ہم موازنہ کہاں کر رہے ہیں؟ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ موازنہ کریں میرے بھائیو بزرگوں دوستوں. اور بھی بہت سارے واقعات. سنن ابی داؤد کی حدیث, حدیث نمبر غالباً 399 نمبر کی حدیث ہے. جمعہ کا خطبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. خطبہ جمعہ اللہ کے رسول نے فرمایا, عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے, اللہ کے رسول نے کہا اجلس, بیٹھ جاؤ. وہیں پر بیٹھ گئے, حکم سنا بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود خطبہ دوران خطبہ اللہ کے رسول نے حکم دیا اجلس, بیٹھ جاؤ. حکم سنا بیٹھ گئے, دھوپ میں ہی بیٹھ گئے, وہاں پہ دھوپ تھی, تپش تھی. پھر اللہ کے رسول نے دیکھا پیچھے کیوں بیٹھ گئے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم آیا ہم بیٹھ گئے. کہا آگے آؤ, آگے آ کر بیٹھو. یہ دیکھیے صحابہ کی جیسا حکم ملا ویسا کیا, جیسا حکم ملا ویسا کیا, اس میں چوں چرا نہیں کیا. آج ہمارا ایمان دیکھ لیجیے,
سورہ بقرہ پڑھیے. منافقوں سے جب کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ایمان ویسا لاؤ جیسا صحابہ یعنی لوگ ایمان لائے، تو وہ کیا کہتے؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم ویسا ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے. صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا، صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا. آج ذرا ہم اپنا بھی جائزہ لیں. ہم بھی ارے چھوڑو صحابہ کی بات تھی، ہم کیا، ہم بے وقوف تو نہیں کہتے لیکن ہم اپنے آپ کو عقل مند بھی کہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو عقل مند بھی کہتے ہیں. اللہ کو ان کی یہ ادا، ان کا یہ قول پسند. اللہ نے کہا میرے صحابہ کو تم بے وقوف کہتے ہو. الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، خبردار وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن اس کو اس کا علم نہیں ہے. صحابہ بے وقوف نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں. اللہ نے اس کی سند اتاری کہ صحابہ بے وقوف نہیں ہیں. صحابہ کو بے وقوف کہنے والے بے وقوف ہیں لیکن اس کو اس کا علم نہیں ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج ہم ہر طرف دیکھیں، ہم محبت رسول، عشق صحابہ کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن ایمان صحابہ ہم کو پسند نہیں ہے. ایمان صحابہ ہم کو پسند نہیں ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آپ دیکھیں گے سنن ابی داؤد کی روایت ہے. نوجوانوں کے لیے یہ حدیث قابل توجہ ہے. نوجوانوں کے لیے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. ایک صحابی تھے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی ہیں. ایک صحابی تھے خریم الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ. خریم الاسدی، ان کے بال بہت لمبے تھے اور ان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے رہتا تھا. ان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے رہتا تھا، ان کے بال بہت لمبے تھے. اللہ کے رسول کا انداز بیان دیکھیے کتنا بہترین ہے. کہا نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی بہت اچھا آدمی ہے. اگر اس کے بال لمبے نہ ہوتے، اس کے کپڑے ازار ٹخنے سے نیچے نہ ہوتے. خریم الاسدی بڑا اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اگر اس کے اچھا آدمی کب ہوتا؟ جب اس کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کے کپڑے ٹخنے سے نیچے جو ہے ٹخنے سے اوپر ہوتے. ٹخنے سے نیچے نہ ہوتے اس کے کپڑے اور اس کے بال لمبے نہ ہوتے تو وہ بہت اچھا آدمی. وہ وہاں پر موجود نہیں ہے. کسی نے جا کر ان کو یہ اس بات کی خبر دی کہ اللہ کے رسول تمہارے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں، تمہارے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ بیان فرما رہے ہیں. خریم الاسدی کو جب یہ خبر پہنچی، یہ نہیں دیکھا کہ بعد میں کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے. فوراً گئے، چھری لی، اپنے بال کو کانوں تک چھوٹا کر لیا اور اپنے ازار کو نصف پنڈلی تک کر لیا. آدھی پنڈلی تک اپنے کپڑے کو اس نے کر لیا. فوراً اللہ کے رسول کا حکم سنا اور فوراً اس پر مر مٹے. یہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، نوجوان بہت ساری ایسی رسومات کر ڈالتے ہیں. نئی شادی ہے، ابھی رہنے دو، نماز وماز تو چھوڑیے، بہت ساری خرافات مچانے لگتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مر مٹنے والے صحابہ
حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا. اللہ کے رسول کا منادی اعلان کر رہا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کی آخری حصہ ہے, جنبی حالت میں ہیں, حالت جنبی میں ہیں, اور جنگ کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے. یہ نہیں دیکھا غسل کر لوں, اتنی مہلت بھی نہیں دیکھی کہ غسل کر لوں. اللہ کے رسول کا حکم آیا اور فوراً تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے. جب جنگ کے بعد حالات کا جائزہ لیا گیا, کتنے لوگ زخمی ہیں, کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, تو دیکھا ایک لاش زمین سے اوپر اٹھی ہوئی ہے اور اس کے بدن سے پانی ٹپک رہا ہے, اس کے بدن سے پانی ٹپک رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے حال پوچھوایا, کیا وجہ ہے؟ کہا یہ حالت جنبی میں تھے اور آپ کا حکم آیا, یہ اسی حالت میں جنگ کے لیے نکل پڑے. محمد رسول اللہ کے حکم پر کیسے مٹنے والے صحابی تھے. اللہ کے رسول نے کہا اسی لیے اس کو فرشتے نے غسل دیا ہے. اس کو کس نے غسل دیا ہے؟ فرشتے نے. اس لیے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے, غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. تو یہ میرے بھائیو بزرگوں دوستو, یہ تھا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان. آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں. اگر ہم ویسا ایمان لے آئے, ان کی سچی اتباع اور پیروی کر لی, تو اللہ نے ان لوگوں کو بھی اس سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 کو پڑھیے. اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. جو لوگ اول ایمان لائے, پہلے ایمان لائے, انصار میں سے, مہاجرین میں سے, اور والذین اتبعوہم باحسان, اور جن لوگوں نے ان کی احسان کے ساتھ پیروی کی, ان کے نقش قدم پر چلے, ان انصار اور مہاجرین صحابہ کے نقش قدم پر احسان کے ساتھ چلے, تو اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں. تو اگر آپ بھی صحابہ کے نقش قدم پر احسان کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ سے بھی راضی ہوگا, آپ سے بھی راضی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ سند اور سرٹیفکیٹ دے گا.